اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذمہ داریاں سونپ رہا تھا تو حضرت جبریل علیہ السلام کو نبیوں اور رسولوں تک اپنے احکامات اور پیغامات پہنچانے کی ذمہ داری سونپی۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کو لوگوں تک بارش پہنچانے اور روزی پہنچانے کی ذمہ داری سونپی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو قیامت کے دن سور پھونکنے کی ذمہ داری سونپی، اور حضرت عزرائیل علیہ السلام کو انسانوں اور جانوروں کی روحیں نکالنے کی ذمہ داری سونپی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو موت کے فرشتے کے طور پر مقرر کیا تو انہیں احساس ہوا، عزرائیل کو احساس ہوا کہ میں جب لوگوں کی روحیں نکالوں گا، جب ماؤں کی گودیں خالی کروں گا، جب بہنوں کا سہاگ چھینوں گا، جب عورتوں کو بیوہ کروں گا، جب بچوں کو یتیم کروں گا تو وہ تو مجھے گالیاں دیں گے، وہ تو مجھے برا بھلا کہیں گے۔ انہیں احساس ہونے لگا۔ ہوا بھی ویسے ہی۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام جہاں کہیں جاتے، پہلے دور میں عزرائیل علیہ السلام انسانی روپ میں جایا کرتے تھے، روح نکالنے، انسانی شکل میں انسانوں کو مارنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ آپ بغیر کسی دستک کے اور بغیر کسی اجازت کے گھر کے اندر داخل ہو جاتے۔ ایک دن ایسا ہوا، حضرت عزرائیل علیہ السلام ایک دن کسی ایسے نوجوان کی روح نکالنے گئے، کسی ایسے گھر گئے، وہ نوجوان 8 بہنوں کا ایک ہی بھائی تھا، اکلوتا بھائی تھا، ان تمام کا پیارا بھائی تھا۔ بغیر کسی اجازت کے ان کے گھر داخل ہو گئے، اس نوجوان کی روح نکال لی، 1 سیکنڈ کے اندر گھر کے اندر ماتم کی چٹائیاں بچھا دی۔ جب بہنوں نے نوجوان بھائی کو مرتے دیکھا تو ذمہ دار حضرت عزرائیل کو ٹھہرایا کہ یہی ہے ہمارے بھائی کو مارنے والا، یہی ہے ہمارے بھائی کی روح نکالنے والا۔ یہ بہنیں کہنے لگی، او ظالم، تیرے اندر رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تیرے اندر ترس نام کی کوئی چیز نہیں، تو ہم پہ رحم نہیں کرتا، ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے بھائی کو مار دیا، ہمارے بھائی کو مردہ کر دیا۔ تجھے پتہ نہیں ہے منتیں مان کر ہم نے اللہ سے بھائی لیا، ہم نے اللہ سے بیٹا لیا، ایک ہی تو ہمارا بھائی تھا، وہ بھی ہم سے جدا کر دیا۔ جب حضرت عزرائیل علیہ السلام اس نوجوان کی روح نکال کے اسے مارنے کے بعد ان کے گھر سے باہر نکلے تو گھر میں رہنے والی تمام عورتیں عزرائیل علیہ السلام کے پیچھے بھاگ پڑیں، عزرائیل علیہ السلام کو برا بھلا کہنے لگی، گالیاں دینے لگی کہ تو ظالم ہے، تیرے اندر رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ تجھ پہ ناراض ہو جائے، اللہ تجھ پہ راضی نہ ہو، اس طرح کی باتیں کرنے لگی۔ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام اللہ کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوئے، حاضر خدمت ہوئے، دست ادب کو جوڑ کر عرض کی، یا باری تعالیٰ، فریاد کی، یا باری تعالیٰ، لوگ مجھے برا بھلا کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں تو ظالم ہے، تیرے اندر رحم نام کی کوئی چیز نہیں، ترس نام کی کوئی چیز نہیں، تو ظالم ہے۔ یا اللہ، میں جس ماں کی گود خالی کرتا ہوں وہ ماں مجھے گالیاں دیتی ہے، جس بہن کا سہاگ چھینتا ہوں وہ بہن مجھے گالیاں دیتی ہے، مجھے برا بھلا کہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام کی اس فریاد کو اللہ تعالیٰ نے سماعت کا شرف عطا کیا۔ اللہ رب العالمین نے اسی دن سے بیماری کو پیدا کی، بیماری کو پیدا فرمایا۔ اس دور میں بیماری نہیں لگتی تھی، کسی کو درد نہیں ہوتا تھا، کسی کو تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ جس دن سے حضرت عزرائیل علیہ السلام نے اللہ کی پاک بارگاہ میں اپنی فریاد پیش کی، اسی دن سے اللہ تعالیٰ نے بیماری کو پیدا کر دی۔ بیماری کو پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے عزرائیل، تو بے فکر ہو جا، بے فکر ہو جا، تیری پریشانی ختم ہوئی، آج کے بعد کوئی تجھے برا بھلا نہیں کہے گا، آج کے بعد کوئی ماں تجھے گالیاں نہیں دے گی، آج سے روح آپ نکالیں گے لیکن لوگ قصوروار دوسرے عناصر کو ٹھہرائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو ایک ایسا روپ دیا کہ آج کے بعد کوئی تجھے دیکھے گا نہیں۔ پھر اگر کوئی مرے گا تو لوگ کہیں گے فلاں نے فلاں کو قتل کیا، اسے عزرائیل نے کہاں مارا ہے، تجھے قصوروار نہیں ٹھہرایا جائے گا، اسے عزرائیل نے کہاں مارا، اسے تو فلاں شخص نے قتل کیا۔ جب تم کسی کی اچانک روح نکالو گے تو لوگ کہیں گے اسے عزرائیل نے نہیں مارا، اسے تو اٹیک نے مارا، اسے اچانک اٹیک ہوا۔
اللہ اکبر، اسے فلاں بیماری نے گھیرا، یہ فلاں بیماری کی دلدل میں پھنسا اور بیماری نے اسے موت کی دبوچ میں دے دیا۔ کسی کو دیوار کے نیچے دبا کر مارو گے تو لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ اسے اسرائیل نے مارا ہے، لوگ کہیں گے یہ بیچارہ دب کے مرا ہے۔ کسی کو گاڑی کے نیچے دے کر مارو گے، لوگ تجھے قصوروار نہیں ٹھہرائیں گے، لوگ کہیں گے کہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے یہ مرا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام انسان کی روح نکال رہے ہوتے ہیں، جب انسان کی روح نکل رہی ہوتی ہے، جب انسان کا وقت آخر ہوتا ہے، جب انسان کو پکا پتہ چل جاتا ہے کہ اب میں نہیں بچنے والا، میں اس دنیا فانی سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہونے والا ہوں، جب انسان کی روح نکل رہی ہوتی ہے تو اس وقت یہ مرنے والا انسان اپنے دائیں جانب بیٹھے ایک بزرگ کو دیکھتا ہے۔ وہ بزرگ یا تو اس کے باپ کی شکل کا ہوتا ہے، اس کے دادا کی شکل کا ہوتا ہے۔ جب انسان مر رہا ہوتا ہے تو وہ بزرگ کہتا ہے، دراصل وہ بزرگ وغیرہ اس کا باپ اس کا دادا نہیں ہوتا، وہ اس کے دادے کا روپ اختیار کرنے والا شیطان ہوتا ہے، وہ اس کے باپ کا روپ اختیار کرنے والا شیطان ہوتا ہے۔ یہ شیطان اس مرنے والے کو کہتا ہے کہ بیٹے میں تیرا دادا ہوں، میں عیسائیت کے مذہب میں مرا، تو بھی عیسائیت کے مذہب میں مر، تیرا پردادا بھی ہندو مذہب میں مرا تھا، تو بھی ہندو مذہب اختیار کر کے مر۔ بیٹا مسلمان بن کے نہ مرنا، مسلمان بن کے مرو گے تو مرنے کے بعد اپنے ماں باپ سے ہرگز نہیں جا ملو گے، کیونکہ تمہارے ماں باپ تو عیسائیت کے مذہب میں مرے تھے۔ اگر تم اپنے مرے ہوئے والدین سے ملنا چاہتے ہو، مرے ہوئے دادی دادے سے ملنا چاہتے ہو، عزیز و اقارب سے ملنا چاہتے ہو تو پھر ہندو دھرم قبول کرنا پڑے گا، پھر عیسائیت والا مذہب قبول کرنا پڑے گا۔ دیکھو ساری زندگی تم نے نماز نہیں پڑھی، نماز نہیں پڑھی، اگر مسلمان ہو کر مرو گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تجھے پکڑ لے گا، تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ پھر کیا ہوگا؟ جہنم کے دروازے تیرے لیے کھول دیے جائیں گے، بے نمازی تو جہنم میں جائے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو پھر مسلمانوں کا جو خدا ہے تجھے جہنم میں نہ ڈال دے، تو نے ساری زندگی نماز نہیں پڑھی، بے نمازی ہو کر مرا ہے تو پھر عیسائیت کا مذہب قبول کر کے مر۔ اللہ اکبر، اے نوجوان نماز پڑھ اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی جائے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے، نہ بندے نہ۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو یہ من اجڑ جاتا ہے۔ سید کو اتنا تو بتا دو، جس بندے کا یہ من بھی اجڑ جائے اس کے پلے رہتا ہی کیا ہے؟ اس کے پلے تو کچھ بھی نہیں رہتا۔ اگر اس نے دنیا میں نماز پڑھی ہوگی، اس نے زندگی میں اللہ کے ساتھ اپنا تعلق برقرار رکھا ہوگا، اس نے زندگی میں اللہ کے ساتھ صلح کر لی ہوگی، اگر زندگی میں اس نے اللہ اللہ کیا ہوگا تو موت کے وقت اسے اپنے دین کی پہچان ہوگی، موت کے وقت اسے اپنے اللہ کی پہچان ہوگی، موت کے وقت اسے شیطان کی اور انسان کی پہچان ہوگی کہ یہ شیطان ہے اور یہ انسان ہے، یہ جو بری نصیحتیں کرنے والا ہے یہ شیطان ہے۔ یہ پہچان کرنے والا کون سا شخص ہوگا؟ یہ وہ ہوگا جس نے زندگی میں عبادت کے ذریعے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے، حق اور سچ کے ذریعے، دین کی ہمدردی کے ذریعے جس نے اللہ سے اپنا تعلق برقرار رکھا ہوگا، جو اللہ سے محبت کرتا ہوگا۔ اس لیے میں کہتا ہوں اللہ کے ساتھ صلح کر لو جوانو۔ میرے نبی نے فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں، پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ او نہ اللہ کے حبیب بن جاؤ، او نہ اللہ کے دوست بن جاؤ۔ جب تم اپنی ساری زندگی مالک کے نام کر دو گے تو پھر وہ ساری کائنات تمہارے نام کر دے گی۔ راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو۔ یہی قرآن ہوگا موت کے وقت خاتمہ ایمان پر ہونے کا ذریعہ بنے گا، یہی قرآن ہوگا کہ موت کے وقت شیطان اور انسان کی پہچان نصیب کرے گا۔
میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں جلد از جلد توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔